أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز ایک دعا سے کرتے ہیں، تو آج کی دعا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں معید حامد صاحب سے کہ وہ پلیز آج کی دعا دہرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو دعا ہم پڑھنے اور سیکھنے جا رہے ہیں وہ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بہترین دعا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو اچھی طرح یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب علمنی ما هو خیر عندک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب مجھے سکھا دے جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ اب جو آج کی حدیث ہے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم القرآن کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کے بعد ہم سب کو اس اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم حدیث قرآن کریم کو باقاعدہ خوش الحانی کے ساتھ اور صحیح ترتیل اور تجوید کے رول کے مطابق کوشش کر کے سیکھیں۔ تو آج کی حدیث کے بعد میں امید رکھتا ہوں کہ ہم سب اپنے اپنے طور پہ پوری کوشش کریں گے اپنے طور پہ کہ ہم قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے ریوائنڈ میں ایک چیز پہلے بتانی چاہتا ہوں کہ ہم نے اس چیز کو بہت دفعہ دہرایا ہے، لیکن جو گزشتہ 2-3 کلاسیں ہوئی ہیں اس میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ابھی تک اس کو بار بار اس کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور توجہ دلانا ہی اس کا بہترین حل ہے، اور اسی طرح ہی ہم سیکھیں گے۔ ہم پہلی کلاس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو سب سے آسان جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ فتح کثرت دمہ کی ہے، اور سب سے زیادہ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی صرف فتح کثرت دمہ کی ہیں۔ اور پچھلی 2 کلاسوں میں ہم نے اس چیز کو اس کا ملاحظہ بھی کیا کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا ابھی تک خیال نہیں رکھ پاتے کانشیسلی کہ وہ فتح کو بغیر ضرورت کے لمبا کر دیتے ہیں، اور جہاں پر 2 سیکنڈ کی حرکت ہوتی ہے وہ اس کو صرف تیزی سے 1 سیکنڈ پڑھ دیتے ہیں۔ تو میں اس کی پھر آج اس سلائیڈ کو آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی بظاہر غلطی لگتی ہے، لیکن اس چھوٹی سی غلطی کے ساتھ قرآن کریم جو آپ کی تلاوت ہے وہ کتنی متاثر ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھیں کہ یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ذالک الکتاب لا ریب۔ اب یہاں پہ اگر لا جو ہے اس کے لام کے بعد الف ہے، اس کو ہم نے کم از کم 2 سیکنڈ تک پڑھنا ہے، اور اس آیت کا مطلب ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر ہم پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب، بعض دفعہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلطی کی ہے، لیکن انکانشیسلی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آیت کا جو اس کا ترجمہ ہے وہ بالکل الٹ کر دیا، کہ اگر نعوذ باللہ یہ ہم پڑھ دیں ذالک الکتاب لا ریب، لا کی بجائے لا ریبہ پڑھ دیں، چھوٹا سا فرق ہے، لیکن اس نے مطلب اس آیت کا کتنا چینج کر دیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، نعوذ باللہ اس میں ضرور شک ہے، یعنی اس میں خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں ضرور شک ہے۔ تو اس پرٹیکولر اس سلائیڈ کے بعد میں خصوصاً امید رکھتا ہوں کہ دوست اس طرف خاص توجہ کریں گے کہ جو آیت کے اوپر فتح کثرت دم ہے اس کو اتنا ہی آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو جہاں پہ 2 سیکنڈ ہے وہ 2 سیکنڈ پڑھیں، جہاں پہ 1 سیکنڈ تک پڑھنا ہے وہ 1 سیکنڈ تک پڑھیں۔ تو یہ تو میں پچھلی ایک دہرائی کروانی چاہتا تھا۔
پھر پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا اصول میم ساکن کا، کہ 3 بنیادی اس میں باتیں ہیں جب میم ساکن کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے۔ پہلا اس میں ایک اصول ہم نے سیکھا تھا کہ ادغام کہاں پہ ہوتا ہے، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اخفاء کہاں پہ ہوتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اظہار کہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ 3 میم ساکن میں یہ 3 ہی اصول ہیں جو کہ آپ نے مد نظر رکھنے ہیں: ادغام، اخفاء اور اظہار۔ اب یہ دیکھیں، ادغام یہ ہے کہ جب بھی میم ساکن جہاں بھی آپ دیکھیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ آپ کوئی متحرک ایسا حرف ہو، میم متحرک فتح کسرت دمہ کے ساتھ، تو آپ نے پہلے میم کا اور دوسرے میم دونوں کا ادغام یہاں پہ ہوگا اور 2 سیکنڈ کا غنہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ چیز آپ نے میم ساکن کے بعد میم متحرک دونوں ملتے ہیں تو آپ نے اس کا ادغام 2 سیکنڈ تک غنہ کرنا ہے۔ یہ 3 مثالیں یہاں پہ لکھی ہیں: فی قلوبہم مرض، ہم مرضن، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے میم ساکن دائرے کے اندر دیکھیں، اور نیکسٹ بھی میم ہے دمہ فتح کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، تو آپ نے ہم مرضن، ہم مرضن یہاں پہ غنہ ضرور کرنا ہے۔ پھر اگلی جو مثال آپ کے سامنے لکھی ہے وہاں بھی آپ دیکھیں کہ میم ساکن ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ میم تشدید کے ساتھ، لیکن اس کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ بھی متحرک میم ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو یہاں بھی آپ نے 2 سیکنڈ تک غنہ کرنا ہے۔ وَآمَنَهُم من خوف، من خوف، یہ یہاں پہ نون کے اوپر آپ نے غنہ نہیں کرنا ہے کیونکہ نیکسٹ جو ہے وہ حروف حلقیہ میں سے ہے، تو آپ نے صرف ہم من، کیونکہ جب یہ غنہ پہلے کرتے ہیں تو بہت چانس ہوتا ہے کہ آپ اگلی جو نون اظہار کا ہے وہاں بھی جا کے آپ اس کو غنہ کر دیں، تو یہاں اس کا خاص اس آیت میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں پہ غنہ کرنا وہیں غنہ ہونا چاہیے، جہاں پہ اظہار ہے اس کو من خوف، من خوف نہیں آپ نے کہنا۔ تو تیسری مثال دیکھیں کہ میم ساکن ہے اور نیکسٹ دائرے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میم دمہ کے ساتھ، میں نے اوپر فتح کسرت دمہ، تینوں میں سے جہاں بھی متحرک میم جہاں بھی آ جائے میم ساکن کے بعد تو آپ نے انہم ملاقو، ہم یہاں بھی 2 سیکنڈ کا آپ نے غنہ کرنا ہے کہ میم ساکن، اور یہ میم ساکن کے اصول بڑا آسان ہے، 3 ہی باتیں آپ نے مد نظر رکھنی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد کوئی میم متحرک فتح کسرت دمہ کے ساتھ آؤ تو آپ نے 2 سیکنڈ کا غنہ کرنا ہے۔ دوسرا آسان ہے کہ اخفاء، اخفاء کا مطلب کہ آپ نے ناک میں چھپانا ہے آواز کو، تو میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، لیٹر با، تو پھر آپ نے پھر اخفاء ہے یہاں پہ، ترمیہم بحجارۃ، ہم، یہ کلیئر غنہ، اخفاء کلیئر غنہ نہیں ہے، ہاف غنہ اس کو کہتے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ جب بھی میم ساکن کے بعد با لیٹر آئے تو آپ نے ہاف نیزل ساؤنڈ یہاں پہ کرنی ہے، آپ نے پورا غنہ نون کی پوری آواز نہیں آنی چاہیے، ہاف غنہ آپ نے کرنا ہے، لیکن غنہ بھی وہ ایک ہی بات ہے، لیکن اگر بہت ٹیکنیکلٹیز میں جائیں تو ہاف غنہ، لیکن آپ نے اس کو غنہ یہاں پہ یہی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اسی طرح ہی آپ نیکسٹ دیکھیں کہ احلامہم ہم بہذا، ہذا، یہاں بھی میم ساکن ہے اور نیکسٹ لیٹر با ہے کسرہ کے ساتھ، یہاں بھی آپ نے اخفاء کرنا ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، میم ساکن کے بعد میم متحرک تو آپ نے غنہ کرنا ہے اور ادغام کرنا ہے دونوں کا، اور میم ساکن اور لیٹر با اگر نیکسٹ آ جائے تو آپ نے اخفاء کرنا ہے، ادغام اور اخفاء، اور اس کے بعد جو بھی لیٹر آئے وہاں پہ آپ نے میم کا اظہار کرنا ہے اور اس کو بالکل کلیئر ساؤنڈ، چھوٹی آواز میں لمبی نہیں کرنی، یہاں پہ آپ نے جو بھی باقی حروف آئیں، الف کے علاوہ 26 بنتے ہیں، وہ اگر آئے ہیں یہاں پہ تو آپ نے ہمیشہ میم کو ساکن کو اظہار کے ساتھ چھوٹی مختصر آواز میں پڑھنا ہے، علم تر کیف فعل، علم تر، یہ اگر آپ ٹون بنا لیں گے تو وہ غلط ہے، علم تر کیف فعل، علم 1 سیکنڈ ہے، تارا 1 سیکنڈ ہے، کیف یہ حروف لین میں ہے، آگے سارے چاروں حرف ہیں وہ سب 1 سیکنڈ تک آپ نے پڑھنے ہیں، تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ علم میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے،
تو اس لیے ہم اس کو اظہار 1 سیکنڈ تک پڑھیں گے. نیکسٹ بھی آپ دیکھیں کہ ہم یو کے نون میں میم ساکن ہے، لیکن نیکسٹ نہ میم ہے نہ با ہے، تو باقی روح میں سے ہے. تو اب ہم نے اس کو فوراً آپ اندازہ کر لیں کہ نہ میم ہے نہ با ہے، تو ہم نے اس کو میم کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، کلیئر اظہار چھوٹی آواز میں پڑھنا. وَبِالْآخِرَةِ ہم یو کے نون لمبا، یہاں پہ ہم یو کے نون نہیں آپ کر سکتے. تو یہ آپ 3 چیزیں صرف آپ نے مد رکھنی ہے کہ میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے آپ نے غنہ کرنا ہے، ادغام ہوگا دونوں کا. میم ساکن کے بعد لیٹر با آ جائے آپ نے اخفا کرنا ہے، پھر یہ غنہ کرنا. باقی جتنے حروف میم ساکن کے بعد آئیں آپ نے میم کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، بڑا آسان ہے. تو اس لیے یہ تینوں باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، تو یہ آپ کا میم کا جو اصول ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو اس کے بعد میں آپ کو صرف یہ بتانی چاہتا ہوں کہ اگلی کچھ کلاسوں میں ہم نے بڑے امپورٹنٹ لیسنز آ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، کہ آپ نے نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کہاں پہ کرنا ہے، ادغام کہاں پہ کرنا ہے. ادغام بھی پھر آگے 2 قسم کا ہے، غنہ کے ساتھ ادغام اور غنہ کے بغیر ادغام. اور پھر اخفا آپ نے کیسے کرنا ہے، اور پھر اقلاب آپ نے کیسے ہے، ان 4 چیزوں کا خیال کیسے رکھنا ہے. تو میم ساکن کا جو رول ہے اس میں 3 چیزیں ہیں، اور جب نون ساکن ہے اس میں 4 چیزیں ہیں. تو یہ اگلی چند کلاسوں میں ہم نے یہ سارے رول پڑھنے ہیں. تو آپ پلیز پوری کوشش کر کے آئیں اور نوٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یا بڑی آسانی سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی سیکھ جائیں گے. تو آج کا تو ریوائنڈ اتنا ہی تھا. تو اب میں ایک صرف بات پہلے سے بتا دوں کہ میں نے پہلی کلاس جب ہوئی تھی تو اس کے تعارف میں بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو ہمارے ہیڈ ٹیچر ہیں حافظ فضل ربی صاحب سیکٹری تعلیم القرآن یو کے ہیں، کہ ان کو بھی ہم اس کلاس میں دعوت دیں گے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ان کو دعوت دی ہے، اور وہ اس کلاس کے دوران ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. کیونکہ ہم نے وہ فون نمبر جو آپ کو دیا تھا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے کلاس کے دوران یا کلاس کے بغیر بھی قرآن کریم کے حوالے سے، تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے تو میں نے مناسب سمجھا کہ حافظ صاحب سے ہم درخواست کریں کہ وہ آئیں اور ہمیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. نہ صرف ان سوالات کے بھی جوابات دیں گے، بلکہ آپ سب بھی کے لیے بھی موقع ہوگا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اس کو حافظ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس مقصد تعارف کے بعد میں محترم رفیع صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کی جو صورت ہم نے جس کی پریکٹس کرنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، وہ اس کو دہرا دیں، تو پھر ہم کچھ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو لیں گے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ جزاک اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا کے فضل سے مکرم محترم حافظ فضل ربی صاحب ہمارے ساتھ اس کلاس میں بنفس نفیس موجود ہیں. گو کہ یہ کلاس ان کی ہدایات اور ان کی نگرانی میں اللہ کے فضل سے چل رہی ہے الحمدللہ. تو اس جو سورۃ اخلاص ہے اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شے کے لیے ایک نور ہوتا ہے، اور قرآن شریف کا نور قل هو اللہ احد ہے. ایک اور حدیث صحیح سے ثابت ہے، یہ سورہ ثواب میں قرآن شریف کے 30 حصہ کے برابر ہے. تو اب میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کروں گا، پھر جو عام طور پر غلطیاں سامنے سننے میں آتی ہیں ان کی نشاندہی مختصر طور پہ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ جو سب سے پہلا اس سورہ کا لفظ ہے قل،
اگر عام انداز میں باریک کر کے آواز پڑھیں گے کل، اس کا معنی ہے کہ تو کھا، اور قل کاف کو تھک لیٹر موٹا کر کے بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تو کہہ دے. تو دیکھ لیں معمولی سے تلفظ کے انداز سے کتنا فرق پڑ جائے گا اس کے ترجمہ میں. اس کے بعد عام طور پہ جب لوگ جلدی میں سے پڑھتے ہیں کہتے ہیں قل هو اللہ احد، تو قل هو اللہ احد نہیں، قل هو اللہ احد. اللہ جو ہے اس کے نام پر اس کے اوپر فتح اشباعیہ ہے، تو آرام سے سکون کے ساتھ اس کو پڑھیں گے قل هو اللہ احد. آگے اللہ الصمد. ہر آیت کے اینڈ پر کیونکہ دال ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہر آیت کے اینڈ پہ قلقلہ ہوگا. آگے یہاں پر بڑی مسٹیک ہوتی ہے بعض دفعہ. ایک تو لم کو ابھی امان صاحب نے بتایا کہ لم میم ساکن کو یہاں لمبی نہیں ہوگی آواز، لم یہ ہے یلد، لیکن پڑھا جاتا ہے بعض دفعہ غلطی سے لم یالد یا لم یالد، تو دونوں طرح غلط ہوگا. لم یلد. آگے ہے ولم یولد، تو اس کو بھی یہاں یو آواز لمبی ہے، اس کو چھوٹا کر جائے ولم یولد. تو یہ دونوں فرق دیکھنے پڑیں گے کہ لم یلد ولم یولد. اس کے بعد یہاں بھی بہت غلطی ہوتی ہے ولم یق اللہ، حالانکہ لام مشدد کے اوپر فتح ہے، ولم یق اللہ، کلّہ آواز شارٹ ہوگی، لیکن ہو کیونکہ انور سے دمہ ہے یہاں 2 سیکنڈ آواز لمبی ہوگی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، یہاں تنوین ہے جو کیونکہ آگے الف ہے تو یہاں پر اظہار کا ڈور ہوگا ون، اس کو ون نہیں کریں گے. كُفُوًا احد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد. جزاکم اللہ خیر. چلیں بہت شکریہ رفیع صاحب. اب انشاءاللہ تعالی ہم آتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں پلیز جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں. سمپل سورہ ہے تو، اور ابھی رفیع صاحب نے بتایا کہ آن سلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تیسرا حصہ قرآن کریم کا ہے. تو آج جو بھی 5 منٹ کے اندر تیسرا حصہ قرآن کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو پلیز ہاتھ کھڑا کریں. میرے خیال جو بھی تلاوت کرے ایک آیت پڑھ کے وہ رک جائے تاکہ اس کی وضاحت کی جا سکے، اس کی ہیلپ کی جا سکے کس طرح سے پڑھنا ہے. ہاں لیکن کوئی آئے تو پھر آنا. اچھا اب پلیز جو پڑھنا چاہتے ہیں پلیز ہاتھ کھڑا کریں، نہیں تو پھر میں اس طرح ہی ہاتھ تو کافی سارے کھڑے ہوئے ہیں. کہاں گیا پھر میں اچھا اور نہیں، اور سوری ہاں کافی نہیں سارے ہاتھ کھڑے. ہاں نہیں ہو گئے. ہاں میں یہ شمائلہ صاحب ہے، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. نہیں یہ ولید صاحب کو، ولید صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. نہیں شمائلہ صاحب میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. کیوں نہیں ہو رہا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیں بیٹے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اس میں احد دوبارہ پڑھیں، اچھا پڑھا ماشاءاللہ. دوبارہ پڑھیں احد، احد دوبارہ پڑھیں آیت کو، اس کو احد. اس آیت کو دوبارہ پڑھیں بیٹا. قل هو اللہ احد. اوکے آگے بیٹا. اللہ الصمد. ایک بار اور اللہ کو پر کر کے، اللہ کا نام جب آئے تو پہلے فتح ہے اللہ الصمد. دوبارہ بیٹا اللہ الصمد. مد. مد. آگے لم یلد ولم یولد آگے ولم یکن لہ کفوا احد. ہاں کلہ نہیں کلہ.
انور سے دمنا 2 سیکنڈ کی آواز لمبی ہو. دوبارہ بیٹا. ولم يكن له كفوا أحد. ولم یکن لہ کفوا احد. احد. أحد. جزاک اللہ بیٹا. کوئی اور لیں جی. چلے یہ انیسا صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا یہاں پہ بتایا تھا کہ کیونکہ الف ہے نا آگے تنوین کے بعد, جی تو جی جی کفوا صرف 1 سیکنڈ ٹچ کرنا ہے. چلیں دوبارہ پڑھیں شاید کو. ٹھیک. ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تو پہلے سے بھی بات لمبی کر دی آپ نے, 1 نہیں کرنا. اچھا کفوا. 1 سیکنڈ. ٹھیک. جی جی کوئی بات نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. جی اس کے علاوہ جو نا آپ نے اعوذ باللہ پڑھی ہے اس میں ماشاء اللہ اچھی پڑھی, لیکن نشیتا کے بجائے تھوڑا سا کپور کر کے موٹی آواز میں من الشیطان بھی نہ ہو اور تو بھی ٹچ نہ ہو, صرف تو ہلکا سا. اس کے علاوہ بسم اللہ ملہ کی جو آواز ہے نا, کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے اگر کسرہ ہو زیر ہوگی تو باریک آواز ہوگی ہمیشہ. جی صرف جی جی اس کے نام سے پہلے دمہ پیش یا فتح یا زبر ہو تو پھر آواز پر کر کے پڑھیں گے. تو اس میں یہ 2 ہلکی سی مسٹیک تھی, میں نے کہا آپ کو وہ بھی بتا دوں. جزاکم جی اللہ. جزاک اللہ. جی جی کسی اور. یہ ریحانہ شمس صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز پڑھیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی دوبارہ بسم اپنے اللہ الرحمن. جی اعوذ باللہ دوبارہ مجھے کچھ کہہ رہے. جی جی میں نے کہا اعوذ کی بجائے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ماشاء اللہ. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاء اللہ. ویل ڈن. ماشاء اللہ. ناصر ملک صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. جزاکم اللہ. ناصر ملک صاحب میں نے انمیوٹ کیا, پلیز ایکسیپٹ کریں. ناصر ملک صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر پلیز آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں سب سے پہلے تو جو ہے نا قل پہ آپ ٹھہر گئے, اس کو آواز تھوڑا لمبا کر دیا. قل هو اللہ احد. احد. قل هو اللہ احد, دال پر کلکلا ہوگا. قل هو اللہ احد. بولیں ذرا دوبارہ. قل هو اللہ احد. 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 اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ تھوڑا پور کر کے موٹا کر کے آواز کو. اللہ الصمد. آگے جو لم یلد ولم یولد. اچھا آگے جو ہے نا ولم یکن لہ کی آواز لمبی کرنی ہے اور کفوا کی آواز چھوٹی کرنی ہے. احد دال پر کلکلا.
ولم یکن لہ کفوا ولم احد. ولم یکن لہ کفوا احد. نہیں آحد نہیں، دیکھیں الف پر فتح ہے نا، تو ایک سیکنڈ کی آواز ہوگی احد. احد بولیں، اتنا ہی بولیں احد. ولم یکن لہ کفوا احد. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ. ناصر ملک صاحب، میں نے نوٹ کیا کہ پچھلی کلاسوں کی نسبت آج آپ نے کافی پہلے سے بہتر ہوا ہے جی پریکٹس سے. تو آپ اسی طرح اگر تو اسی طرح کوشش کرتے رہیں تو ماشاءاللہ آپ کا قرآن کریم بہتر ہو. تو آپ پلیز آپ میوٹ کر لیں اپنے مائک کو. جزاک اللہ. بہت شکریہ. تو اب میں کسی اور دوست کو لیتا ہوں. یہ شمائلہ صاحب ہے، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاء اللہ. اس میں ایک مائنر سی جو بسم اللہ میں تھوڑی سی مسٹیک ہے وہ بتا دوں آپ کو. ہاں جی. کہ بسم اللہ الرحمن نہیں کہنا، یہ ماں نہیں ہے، میم پر جو فتح اشبیہ ہے ما، غنہ نہیں کرنا ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو باقی ماشاء اللہ تلاوت آپ نے اچھی کی، جزاک اللہ خیر. چلیں اب یہ فاران ملک صاحب کہاں گے؟ کوئی اتنی جلدی وہ چینج ہو جاتا ہے. یہ ہبت العلیم صاحب ہے، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاء اللہ، ویل ڈن. جزاک اللہ، بہترین پڑھا ماشاء اللہ. جزاک اللہ. حافظ صاحب السلام علیکم. آپ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. ماشاء اللہ آپ کلاس میں خوش آمدید. تو میں نے جیسا کہ پہلے تمام کلاس کو بتایا تھا کہ آج ہم نے حافظ صاحب کو اسپیشل انوائٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے سوالات اکٹھے ہوئے ہیں آپ اسٹوڈنٹس کی طرف سے، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم حافظ صاحب کو دعوت دیں. تو حافظ صاحب اوور ٹو یو پلیز. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ، تھینک یو سو مچ آپ کے انوائٹ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری G5 کلاس بھی بہت اچھی جا رہی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک G6 کی ریسنٹلی ہم نے وہ بھی کلاس شروع کی ہے کورس. تو کچھ سوالات جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوئے تھے تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ کو، تو انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ G5 کی کلاس میں یہ بتا دیا جائے. تو میں یہ جو سوالات کی آڈیو ہے یہ میں ابھی آن کرتا ہوں، پلے کرتے ہیں، تو اگر آپ کو آواز آئے تو دیکھتے ہیں کہ سن لی جائے. السلام علیکم شعبہ تعلیم القرآن. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سکھایا.
اور اس کلاس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ اتنی اچھی کلاس ہے کہ اس سے بہتر کلاس نہیں ہو سکتی تھی. اور میرے کچھ سوالات ہیں، پلیز ان کے مجھے جوابات دیجیے. پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ثلاثتن یا حسنتن میں جو تا آخر میں آتی ہے، یہ تائے مربوطہ ہے یا تائے مدورہ ہے؟ اگر یہ تائے مربوطہ ہے تو پلیز بتائیے کہ تائے مدورہ کون سی ہوتی ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم ایک ایسے لفظ پر وقف کرتے ہیں جس کے آخر میں فتح کی اشباعیہ ہے، تو پلیز بتائیے کہ وہاں پر کس طرح وقف کیا جائے گا جہاں پر لفظ کے آخر میں فتح کی اشباعیہ ہو. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا یونبا، اس کے آخر میں حمزہ ساکن ہے. اگر حمزہ ساکن کو وقف کی صورت میں ہم ہٹا دیں گے تو یہاں بہت انٹرسٹنگ صورت پیدا ہو جاتی ہے. با جو ہے اس کے اوپر کلکلا بھی ہے، اور اس کو اگر ہم وقف کریں گے تو پھر یہ تشدید کو عارضی سکون کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہم تشدید کو ڈبل پڑھیں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں کلکلا بھی کرنا ہوگا. تو پلیز بتائیے کہ اس کو کیسے پڑھیں گے. اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے سورت اعلیٰ کے پہلی آیت کے آخر میں آتا ہے اعلیٰ، اعلیٰ کو ہم وقف کی صورت میں ایسے پڑھیں گے اعلیٰ، تو یہ جو وقف ہوتا ہے یہ وقف بالابدال میں آتا ہے یا اس کو وقف بالاسبات میں کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ پلیز ان سوالوں کے جوابات دیجیے. مجھ بے شک آڈیو میں بھیج دیجیے یا G5 کی کلاس میں بھیج دیجیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی، تو جیسے آپ نے سنا کہ ان کے 4 سوالات ہیں، اور ان کا جو پہلا سوال یہ تھا کہ تائے مدورہ اور تائے مربوطہ میں کیا فرق ہے. انہوں نے 2 مثالیں بھی دی تھیں کہ ثلاثتن اور حسنتن، اس کی 2 مثالیں دی تھیں. تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں ہزاروں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں جو 29 حروف تہجی ہیں عربک الفابیٹ، وہ ہر جو حرف ہے اس کی 3 شکلیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، یا 3 طریقوں سے وہ کسی لفظ میں آ سکتا ہے. یعنی کوئی لفظ جو ہے ایک حرف سے سٹارٹ ہو سکتا ہے، اور وہی حرف درمیان میں بھی کسی لفظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. آپ کے سامنے یہ مثالیں ہیں. مثلا ہم اگر دوسرا جو لیٹر ہے با، اس کی طرف دیکھیں تو یہ جو پہلا ورڈ آپ کے نظر آ رہا ہے بغیر حرکات کے، اس میں پہلا با، دال اور حمزہ، یہ پہلا لفظ. اسکرین آ نہیں رہی آپ کی. اچھا، ایک منٹ. میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ آپ اپنی ویڈیوز پلیز آف رکھیں، تو نہیں تو میں ویٹنگ روم میں پلیز پھر آپ چلے جائیں گے. جی اب دیکھیں آ رہی ہے. جی آپ آگے. جزاکم اللہ. تو سوال یہ تھا کہ تائے مدورہ اور تائے مربوطہ میں کیا فرق ہے. تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حرف مختلف شکلوں میں مختلف الفاظ میں آ سکتا ہے، اور آپ کے سامنے یہ ایک حرف جو با ہے اس کی ایک یہ شکل دکھائی گئی ہے کہ با جو ہے با، دال اور حمزہ. شروع میں دیکھیں اس کی جو شکل ہے وہ کیا ہے صورت، اور بعد میں لام، با، نون، الف، اس میں با جو ہے یعنی دوسرے حرف کے طور پر اس کی کیا بنتی ہے. اور تیسرا جو لفظ ہے اگر ہم اس کو سیدھا مقطعات کی طرح پڑھیں تو سین، با اینڈ با. اس میں آپ دیکھیں کہ جو سیکنڈ ہے با، اس کی شکل اور ہے، اور جو تیسرا لفظ ہے با، تیسرا حرف ہے با، اس کی شکل جو ہے وہ اور ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر جو حرف ہے وہ اپنی شکلیں بدلتا ہے، اور مختلف الفاظ میں مختلف جو اس کی پوزیشن ہے اس کے مطابق وہ اپنی شکلیں بھی بدلتا ہے. اب تا کی بات ہو رہی تھی کہ تا مدورہ اور تا مربوطہ. تو آپ دیکھیں کہ جو حرف تا ہے اس کی 3 شکلیں نہیں بلکہ 4 شکلیں ہیں. یہ ایک ایسا یعنی کہ حرف ہے جس کی 4 شکلیں ہیں. باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کی شکلیں اگر حمزہ کو علیحدہ کر دیا جائے تو باقی کی شکلیں جو ہیں وہ 3 ہمیں نظر آتی ہیں.
تو تا کی جو 4 شکلیں معروف ہیں قرآن کریم میں جو رسم الخط میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں. آپ شروع میں دیکھیں تا، را اور یا، یہ پہلا جو لفظ ہے. پھر آپ درمیان میں دیکھیں فا، تا اینڈ ہا. پھر یہ جو آخری 2 لفظ ہیں اس میں بیسیکلی دونوں قرآن مجید میں آئے ہیں، یعنی لفظ نعمت، بلیسنگ، نعمت، اور نعمت دوسرا. اب دونوں کا مطلب ایک ہے، میننگ از دا سیم، لیکن دونوں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ایک ہمیں نتیجہ ہمیں یہ نکلا کہ یہ جو لفظ ہے، یہ بعض لفظ ہیں وہ اس تا جو ہے، جو کھلی ہوئی تا ہے جس کو تائے طویلہ کہتے ہیں یا تائے مبسوطہ کہتے ہیں، اگر یہ جو یہ والی تا ہے نون، عین، میم اور تا جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. تو یہ والی جو تا پہلے ہے جو ایسے فلیٹ ہے لائک بوٹ، کشتی کی طرح، اس کو تائے طویلہ کہیں گے یا مبسوطہ کہیں گے. مبسوطہ اور مربوطہ کے مقابلے پہ یہ اگر یہ والا جو آخری لفظ ہے، یہ جیسے ہائی لائٹ ہے، اگر یہ مربوطہ ہے تو یہ مبسوطہ ہوگی یعنی کھلی ہوئی. اب یہ کہا سوال یہ تھا کہ تائے مدورہ کیا چیز ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو تا ہے اس کو گول شکل میں لکھنے کو تائے مدورہ کہتے ہیں، اور یہی جو تائے مدورہ ہے یہی تائے مربوطہ ہے. اس میں فرق یہ ہے اس کو سمجھنے میں کہ جیسے ایک لفظ ہے اردو میں عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں دور، اور دور کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک راؤنڈ مکمل کرنا. اسی طریقے سے ایک دائرہ کا لفظ ہے دائرہ، اور دائرہ سرکل کو کہتے ہیں، یعنی ایک طرف سے شروع ہو اور پورا مکمل ہو. تو تائے مدورہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تا جو گول انداز میں لکھی جاتی ہے، یعنی کھلی انداز میں نہیں جیسے یہ تائے مبسوطہ یا تائے طویلہ لانگ، بلکہ اس کو گول انداز میں لکھا جاتا ہے. اور اگر آپ قرآن کریم کے رسم الخط پہ غور کریں تو صرف یہ نہیں ہے جو مدورہ، بلکہ ہا جو ہے، جو لیٹر ہا ہے، اس کو بھی گول شکل میں بعض الفاظ میں ایسے لکھا جاتا ہے. بعض اوقات جب کسی ایک لیٹر جو ہے جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب فیہ میں ہا جو ہے وہ یا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن بعض جگہ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو حرف جو ہے اگلے حرف سے ملتا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر زال جو ہے اس کو آپ آگے نہیں جوڑ سکتے، دال کو نہیں جوڑ سکتے. اسی طریقے سے بعض لیٹرز ہیں تو وہاں پہ ہا جو ہے وہ علیحدہ لکھی جاتی ہے. اور تا جو ہے یہ بھی اسی کی مثال آپ سمجھیں کہ بعض اوقات جو تا ہے، تا مدورہ، اس کو جیسے میم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور بعض اوقات اس کو علیحدہ لکھا جاتا ہے اور اس کو تائے مدورہ کہا جائے گا. لیکن ایز سون ایز اگر آپ اس کے اوپر وقف کر دیں تو پھر آپ اس کو تائے مربوطہ ٹیکنیکلی نہیں کہہ سکتے. لکھنے کے انداز میں ٹھیک ہے، لیکن تا مربوط، جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے اردو کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ ربط یعنی کہ کنیکشن، اور مربوط ملا ہوا، کنیکٹڈ. تو تائے مربوطہ سے مراد ہے کہ اس تا یعنی اس کا جو ساؤنڈ ہے، ٹی ساؤنڈ، تا، یہ واضح ہو، اور یہ واضح ہو، اور یہ واضح ہوتا ہے وصل میں، یعنی جب ملا کے اس کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ واضح ہوتا ہے. جب آپ نے اس پہ وقف کرنا ہے تو اس میں 2 نقطے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ ہا مدورہ رہ جاتی ہے. ہا مدورہ رہ جاتی ہے، یعنی میں نے شروع بتایا تھا کہ ہا وہ بھی گول کر کے لکھی جاتی ہے، تا بھی گول کر کے لکھی جاتی ہے. تائے مربوطہ اس وقت تائے مدورہ کو کہا جاتا ہے جب اس نے آگے سفر کرنا ہو، جب اس کا کنیکشن جو ہے وہ آگے ہو، مثال کے یا آپ نے اس پہ وقف نہ کرنا ہو. تو جیسے امتن اور واحدتن 2 لفظ ہیں. اگر آپ کہیں گے امتن تو یہ ساتھ ملانا تو ہوگا امتن واحدتن، اور اگر سٹاپ کرنا ہے تو پھر ہوگا کہ امتن واحدہ یا امہ، تو یہ پھر ہا مدورہ رہ جائے گی. تو مربوطہ اور تائے مدورہ کے لکھنے میں کوئی فرق نہیں، صرف سمجھنے میں یہ ہے کہ تائے مربوطہ ٹیکنیکلی اس وقت کہیں گے جب ہم نے لفظ کو آگے ملانا ہے، اور اگر ویسے تو ٹیکنیکلی دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن وقف میں صرف پھر یہ ہا مدورہ میں چینج ہو جائے گی. باقی جتنے بھی اگر آپ حروف دیکھیں اس میں حرف کی جو ساؤنڈ ہے نا وہ نہیں چینج ہوتی. مثال کے طور پر اگر کوئی لفظ ہے، کوئی با ہے
یا نون ہے یا کوئی اور آخر میں جب آتے ہیں تو اس کی حرکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی ساؤنڈ برقرار رہتی ہے. یہاں پہ اس صورت میں یہ جو پہلی میں نے بتایا ابھی یہ والا، اس میں یعنی تا جو ٹی ساؤنڈ ہے وہ ہا میں چینج ہوتی ہے وقف میں، اور خاص طور پہ یہ جو بات ہو رہی تھی تائے مربوطہ. اب یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نعمتن، اگر یہ والا لفظ قرآن کریم میں لفظ نعمتن بھی آیا ہے اور نعمتن تائے مربوطہ یا تائے مدورہ کے ساتھ بھی آیا ہے، دونوں لفظ کا مطلب سیم ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے کبھی رسم الخط میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نعمتن تائے مبسوطہ کے ساتھ یا تائے طویلہ کے ساتھ، اور کبھی یہ تائے مدورہ یا تائے مربوطہ کے ساتھ بھی لکھا گیا ہے. ایسی مثالیں ہیں، انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر مزید ایک لیکچر بھی ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ پہلا جو لفظ نعمتن اس رسم الخط میں یہ والا لفظ یہ آئے گا، اس کی جب ہم اس کو سٹاپ کریں گے تو یہ پورا ہوگا نعمت. اس کو ہم نے اس کی تا کی ساؤنڈ ختم نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے رسم الخط کو فالو کرنا ہے. یاد رکھیں کہ وقف میں سب سے بڑا اصول وقف کا یہ ہے کہ رسم الخط کو فالو کیا جائے، یعنی جیسے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کوئی لفظ اور اس کے مطابق جو ہے ہم نے وہاں پہ اپنی آواز کو روکنا ہے اور ساؤنڈ وقف کرنا ہے. لیکن یہ جو لفظ ہے نعمتن اس میں تائے مربوطہ ہے، اور تائے مربوطہ کا اصول یہ ہے یا تائے مدورہ کا کہ جب ہم نے اس پہ سٹاپ کرنا ہے تو یہ اس کے دو نقطے ختم ہو جائیں گے. جب دو نقطے ختم ہوئے تو یہ ہا مدورہ رہ گئی. اور اس کی مثال میں آپ کو قرآن مجید سے یہ دیتا ہوں، میرے خیال شاید یہ جلدی آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر ہم یہ سورہ یوسف، چلیں سورہ یوسف آ گئی، اگر یہ دیکھیں یہاں پہ لفظ تھا اخوتن، یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسبت، اگر لفظ ہے نا کہ ہاں یہ اگر یہ لفظ ہے نسوتن، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے نسوتن. جب ہم اس پہ سٹاپ کریں گے تو یہ نسوہ، اس میں اب تائے مربوطہ ساتھ ملائی نہیں ہوئی بلکہ ہو ہی نہیں سکتی واو کے ساتھ، تو یہ علیحدہ لکھی گئی ہے. اب جب اس کو کریں گے تو یہ ہا رہ جائے گی، اور ہا اب گول اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو قرآن مجید میں یہاں پہ ہی ایک تھی، یہ دیکھیں یہ وہ اخوہ، یہ جو ہا ہے یہ بھی ہا مدورہ لیکن ہا علیحدہ، یہ دیکھیں یہ ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ متصل ہے اخوتی ہی، اور یہ اخو ہا مدورہ. اور یہی جو صورتحال ہے جب یہ اسبتن ہے تو اس کے 2 ڈاٹس ختم ہو گئے تو باقی جو تائے مدورہ جو باقی رہ گئی وہ ہا مدورہ میں چینج ہو گئی. اور تا مربوطہ اس وقت ہوگی، یعنی اس کو کہیں گے جب آپ نے اپنا جاری رکھنا ہے کام. مثلا اگر ہم اس کو ملا بھی سکتے ہیں کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا، اور اسی طریقے سے باقی اور جو ہے الفاظ بھی قرآن کریم میں آئے ہیں. تو جیسے مثال دیکھیں بعد السیارہ، اور اگر ملائیں گے تو پھر یہ بعد السیارتی ان، اور پھر یہ تائے مربوطہ جو ہے اس کو کہلائی جائے گی کیونکہ تا کا ساؤنڈ اس وقت آئے گا جب ملانا ہے. وصل میں آتی ہیں ویسے اس کی نہیں ہوتی. تو یہ ایک سوال تھا. اس کے بعد اگلا ایک سوال یہ تھا کہ فتحہ اشبائیہ والے حرف پر کیسے وقف کریں. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں آخری جو صورتیں ان میں اس کی مثالیں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. تو ہم چلتے ہیں اگر یہ والی صورت دیکھیں سورہ اچھا جی یہ دیکھیں واللیل اذا یغشا، اور آگے جتنے بھی اس میں ہیں تجلا یا انثا لشتا، اس میں ورٹیکل فتحہ اشبائیہ ہے. تو جب فتحہ اشبائیہ ہوگی، فتحہ اشبائیہ کسی
حرف کے اوپر تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کو اتنا ہی 2 سیکنڈ ہم نے پڑھنا ہے، 2 سیکنڈ سے زیادہ نہیں پڑھنا اگر ہم نے وہاں پہ وقف کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے لیے ویسے بھی سامنے ذہن میں آ گیا کہ یہ لفظ ہے والانثا، اور اس کے اوپر ایک چھوٹی مد ہے جس کو مد منفصل بھی کہتے ہیں یا مد جائز بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے اگر آگے ملا کے نہیں پڑھنا تو یہ مد نہیں پڑھی جائے گی، یہ مد اس وقت پڑھی جائے گی، یہ مدہ مد منفصل یا اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، جب آپ نے اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے، یعنی دونوں آیات کو ملانا ہے، پھر آپ اس کو پڑھیں گے۔ باقی جتنی بھی آپ کے یہ ورٹیکل فتح ہے، فتح اشباعیہ، یہاں پہ اس کو آپ نے صرف 2 سیکنڈ پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آگے ایک سوال اور بھی تھا سورۃ الاعلیٰ کے تعلق سے، اور وہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے، یعنی اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو میں پہلے آپ کو اس کے بارے میں ادھر بھی لے چلتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جتنی ہیں سورۃ لیل میں اور اسی طرح قرآن کریم میں بہت ساری اور مثالیں ہیں جس میں اصل جو کانسوننٹ ہے وہ نون ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نون ہے اور یا آگے لکھا ہوا بلینک یا، اوکے۔ اور اگر ہم دیکھیں اسرا بلینک یا، یہ ساری آخر میں آپ کو یا پہ کوئی حرکت نہیں ملے گی، کوئی، یہ بلینک یا۔ اور یہ بلینک یا ٹیکنیکلی اس کو کہا جاتا ہے الف مقصورہ، یعنی شارٹنڈ الف۔ الف کے لکھنے کی بھی یہ ایک دوسری قسم ہے، ایک تو الف واضح ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ یہ الف ہے، ٹھیک ہے، اس کو الف جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ حمزۃ الوصل، یا اس کا ایک نام ہے۔ بعض الف جو ہے وہ مدیہ ہوتے ہیں، جو الف آواز کو لمبا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ وما، یہ الف جو ہے اس نے میم کی آواز کو لمبا کیا، وما اس کو لمبا کیا، ما لہو۔ لیکن بعض دفعہ یہ جو بلینک یا ہے یہ الف کا کام کرتا ہے، اور یہ جو اوپر لگائی جاتی ہے نا کھڑی زبر، یہ ہماری سہولت کے لیے لگائی جاتی ہے، اصل جو اس کی حرکت ہے وہ فتحہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اگر میں کہوں کہ یہ میم ہے تو میم کے اوپر اگر فتحہ ہے، اور فتحہ کو ہم نے 2 سیکنڈ کیوں لمبا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ ساتھ متصل ہے الف کی وجہ سے، تو الف یہ واضح طور پہ لکھا گیا، اس لیے ہم نے ما کو لمبا کرنا ہے۔ ان مثالوں پہ یا جو ہے یہ الف کا کام کرتی ہے، یعنی لکھنے میں یہ یاد ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس کا کام وہ جو ہے وہ الف کی طرح ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ بھی میرے سورۃ الاعلیٰ کی جو سوال تھا وہ بھی یہ بھی کور کر لے گا کہ یہاں پہ لفظ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اب اگر ہم نے اس کو پڑھنا ہے، قاف کو، قاف کے اوپر فتحہ ہے، تو آپ کو میں نے بتایا کہ یا جو ہے از ایکول ٹو 1 الف، کیونکہ یہ شارٹنڈ الف، الف مقصورہ اس کو کہا جاتا ہے، تو یعنی لکھنے کی یہ شکل۔ تو اگر قاف کے اوپر فتحہ ہے اور آگے بلینک یا which is equal to 1 الف، تو یہ خود بخود اس کو فتحہ اشباعیہ کی طرح اس کو پڑھا جائے گا، یعنی ایسے ہوگا جیسے یہاں پہ الف لکھا گیا، تو ہم کیا کہیں گے کہ الاتقا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی ساری جگہوں پہ ورٹیکل فتحہ سہولت کے لیے لگائی گئی ہے اور یہاں پہ ایسے کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے لگائی گئی یہاں پہ فتحہ تاکہ اگلا جو ملانا ہے جو پڑھنے والا اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر یہاں پہ وہ دوسرا ہوتی، کھڑی زبر ہوتی، تو پھر جو پڑھنے والا وہ یہ سمجھتا کہ شاید میں نے آگے جو لام مشدد ہے اس کو میں ایسے پڑھوں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، وہ سارا جو ہے جو پیٹرن ہے تلاوت کا یا جو ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، جیسے جب سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے عربی طریقے سے، وہ ساری جو ہے وہ اس کے وہ فرق پڑتا، اور وہ خوبصورتی کے اندر جو ترتیل کی خوبصورتی ہوتی ہے اس میں بھی فرق پڑتا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہاں پہ وہ والا ہوگا کہ یعنی وصل یہاں پہ ہم نے ملانا ہے، اور یہاں پہ ڈراپ ہوگا، یہ والا جو ساؤنڈ ہے جو ویسے اگر پڑھا جاتا تو یہ ڈراپ ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی جب اس طرح کی صورتحال ہو تو جب ہم نے وقف کرنا ہے تو یہ جو فتحہ ہے فتحہ اشباعیہ میں چینج ہو جائے گی، اور اگر ہم نے نہیں اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو پھر اس کو ایک فتحہ پڑھا جائے گی، جیسے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم سورۃ الاعلیٰ جو اس طرح کی ایک مثال بیان کی گئی تھی، اس میں آپ دیکھیں کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ،
یہ جو سارا پیٹرن ہے وہ سیم ہے، یعنی ایک کانسوننٹ، ایک حرف صحیح اور بعد میں بلینک کیا which is equal 1 الف میں نے بتایا. اب ایک یہ مثال میں ملتی ہے اس کے اندر، اور ایک ہمیں یہ دیکھیں یہ ملتی ہے الاشقا. اس کے اندر بھی چونکہ ملانے کے لیے لام مشدد ہے، تو جب آپ نے لام مشدد کے ذریعے یا کسی بھی ساکن لفظ کے ساتھ ملانا ہے، حرف کے ساتھ ملانا ہے، تو آپ نے یہ جو ان کا ساؤتھ ایشین کنٹریز میں جو قرآن کریم لکھا جاتا ہے اس میں سہولت کے لیے یہ ایسے لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی جو نا فتح اشباعیہ کو نہیں لگایا گیا. لیکن اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ان سارے حروف کے اوپر فتح آتی ہے. یہ جو فتح اشباعیہ اگر لگائی گئی ہے ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز کے جو رسم الخط ہے یا یہ جو پرنٹنگ میں آتے ہیں، یہ پڑھنے والے کی سہولت کی لگائی گئی. ادروائز اس کے اوپر جو اوریجنل ہے وہ یہ ہے کہ دال کے اوپر فتحہ ہو اور آگے یہ الف لکھا گیا ہو، اس صورت میں یا دوسری صورت میں. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا بات اب کلیئر ہو جائے گی. اب اگلا ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ حمزہ ساکن والے الفاظ. ایک یہ سورۃ الاعلیٰ یہ والی تو ہوگی نا کہ سورۃ الاعلیٰ کی دوسری آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اس جیسی دوسری مثال پر وقف بالابدال ہوگا یا وقف بالاثبات ہوگا. تو جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہاں پہ ابدال کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل اوریجنلی اس نے ایسے ہی پڑھا جانا ہے، خواہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہو یا نہ ہو. جب فتحہ ہے تو اس نے اس طرح ہی پڑھا جانا ہے. یہ فتح اشباعیہ ہماری سہولت کے لیے ہے. اور فرض کریں کہ اگر آپ نے جیسے اب یہ لام کے اوپر فتحہ ہے، اگر جب ہم نے اس پہ سٹاپ کرنا ہے تو خود بخود آٹومیٹیکلی جو ہے یہاں پہ یہ ہو جائے گی، اس کو ورٹیکل فتح ہو جائے گی. تو بنیادی طور پر یہ وقف جو ہے بالاثبات ہوگا، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا. کیونکہ اس طرح ہاں آپ ٹیکنیکلی اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ والے حروف جن کے اندر وقف نہیں ہوگا اور آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر اس کی جو اوریجنل حالت ہے وہی رہے گی. اور اس لیے یہ جو ہے نا اس میں بھی مطلب اثبات ہی ہے اور ابدال نہیں ہے. نہ پہلے میں اگر آپ وقف میں کریں گے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ابدال ہو گیا کہ وقف میں آپ نے اس کو پڑھا، اور یہ تو قاعدہ پھر ہر جگہ آئے گا. یعنی کہ اس صورت میں اگر ملا کے پڑھنا ہے تو یہ اثبات ہوگا، اور اگر اس کو آپ نے ویسے پڑھنا ہے اگر اس رسم الخط کا جیسے میں نے بتایا تو پھر اس کو آپ ابدال بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقف میں آپ نے ایک حرکت کو ذرا لمبی کر کے پڑھا. تو اس کے بعد یہ سوال تھا کہ حمزہ ساکن والے الفاظ مثلا یونبا پر وقف کیسے کیا جائے گا. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لفظ ہے جو حمزہ ہے یہ بہت ہی ایک ایسا حرف ہے جس کے قواعد ترجمے کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی دوسرے جو حروف ہیں اس سے ذرا پیچیدہ ہیں اور ذرا مشکل ہیں. اگر ہم نے کسی حرف کے حمزہ کے اینڈ کے اوپر آپ نے خود سٹاپ کرنا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر لے کے آنی ہے جزم لے کے آنی ہے، تو اس کا تو اصول واضح ہے کہ حمزہ کی آخر میں آواز آئے گی. جیسے یشاء اور یشاء آخر میں ایک ہلکا سا جو ہے نا آواز کہ یہاں پہ آپ کی آواز رکی ہے. لیکن یہ جو لفظ ہیں جس کا قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم چلیں اس کی طرف سورہ قیامہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو اس کی آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی اچھی طرح. یہ لفظ ہے یونبعو اور اس کو ساتھ ملایا گیا یونبع الانسان. اگر ہم نے یہاں پہ سٹاپ کیا تو ظاہر ہے کہ یہ حمزہ جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، تو اس کو ہم پڑھیں گے یونبع، یعنی کہ ملانے میں یونبع الانسان، لیکن جب ہم ملائیں گے اس کو وقف کریں گے تو یہ ہوگا یونبع، یعنی با اور حمزہ کو ہم نے یہ کر دیا. اب قرآن مجید میں دو ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں پہ حمزہ اصلی طور پر ساکن ہے، اور یہی وہ ان کے سوال کا بھی یہ مقصد تھا. اور اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو جو اگر ترتیب سے چلیں تو قرآن مجید کی جو سورۃ الحجر ہے اس کے اندر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. یہ دیکھیں
جی اچھا جی یہاں پہ ورس نمبر 50 آف سورۃ الحجر، اس میں لفظ ہے نبی. اب دیکھیں نبی حمزہ کے اوپر سکون ہے، تو ملاتے ہوئے اگر آپ وقف کرنا ہے یا وصل کرنا ہے، ملانا ہے یا اس پہ سٹاپ کرنا ہے، اس کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس کو ہوگا، اگر ملانا ہے تو ہوگا نبی عبادی، اور اگر آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو یہ ایسے ہی رہے گا نبی نبی نبی، یعنی با تشدید اور حمزہ کے اوپر آپ نے ایک سٹاپ کیا. اب جو لفظ یونبا تھا جو آپ کی کوسچن میں تھا، بیسیکلی وہ لفظ تھا یونباؤ، لیکن اس سے پہلے جو لم کی وجہ سے وہ بھی سٹاپ ہو گیا تھا. جیسے لم یلدو ہوتا ہے اور لم یلد، لم کی وجہ سے جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے. تو وہ جو ہے سورہ نجم میں بیان ہوا ہے، ایک ہی لفظ ہے، اور یہ اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے. آپ دیکھیں لم ام لم، اور یہ بیسیکلی لفظ تھا یونباؤ، اور یہاں پہ بھی آپ نے جو ہے وہ اچھا یہ جو الف ہے یہ ٹیکنیکلی الف نہیں ہے. جو کلاس کے اندر تھوڑا سا اشتباہ پیدا ہوا تھا اور کنفیوژن ہوئی تھی کہ یہ الف نہیں ہے، یہ الف مدہ نہیں ہے، بلکہ الف جو ہے حمزہ الف کی شکل میں لکھا گیا ہے. ہمارے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز میں جو قرآن کریم چھپتا ہے اس میں الف کے اوپر اگر سکون ہو تو وہ حمزہ کا کام دیتا ہے، جیسے مأکول سورۃ الفیل میں ہے. اور واو کے اوپر جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ حمزہ بھی لگا دیا جاتا ہے، جیسے یؤمنون. لیکن الف کے اوپر ہمارا جو رسم الخط ہے اس میں حمزہ نہیں لگایا جاتا، صرف جو سکون لگایا جاتا ہے وہی سمجھا جاتا ہے کہ یہی کافی ہے، اس لیے ہم اس کو یونبا پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ عربی جو کنٹریز ہیں ان کے اندر قرآن کریم دیکھیں، اگر میں اس کو آپ کو ادھر دکھا سکوں، یہ والا قرآن کریم، اس میں کہ ہر الف جو حمزہ ہوتا ہے، کیونکہ جو حمزہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ کافی پیچیدہ ہے، بعض اوقات اس کو الف کے اوپر لکھا جاتا ہے، بعض اوقات واو کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے، بعض اوقات علیحدہ لکھا جاتا ہے جیسے جا آ. تو 4 لکھنے کی اس کی صورتیں ہیں، اس کے لکھنے کی 4 صورتیں. میری یہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی قرآن کریم ہی ہے آپ صاحب. اچھا اچھا یہ پلین قرآن کریم ہے. ہاں جی. اچھا، تو یہ جو لفظ تھا الف کے اوپر حمزہ ہے، اور میں نے کہا تھا کہ میں اگر آپ کو دکھا سکوں عربک ٹیکسٹ سے، لیکن بہرحال یہ لفظ چونکہ الف کے اوپر سکون ہے اور سکون حمزہ کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کو بھی پڑھتے وقت، ملاتے وقت یا اس کے اوپر سٹاپ کرتے وقت وہی سیم رول اپلائی ہوگا کہ جو نبی پہ ہوتا، یعنی کہ ام لم یونبا بما فی صحف موسیٰ، یا اگر آپ نے سٹاپ کرنا ہے ام لم یونبا. لیکن وہ جو لفظ تھا نا کہ یونب، وہ بات جو ہے بعد حمزہ لکھا گیا ہے، لیکن الف کے اوپر حمزہ ہمارے قرآن مجید میں نہیں لکھا جاتا. تو یہ تھا آپ کے یہ جو 4 الفاظ جو کوسچن تھا ان کے جوابات، اور مجھے امید ہے کہ میں نے کافی تفصیل سے سمجھا دیا ہے. خاص طور پہ اگر آپ کو اس کے بارے میں وقف بالابدال اور وقف بالاثبات، اس میں اگر آپ رسم الخط کو دیکھیں تو اثبات وہ بنتا ہے اسی طریقے سے وقف میں آئے گا، لیکن وہ جو یعنی کہ اگر سٹاپ کے لحاظ سے دیکھیں کہ اگر ملا کے کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو ہم وقف بالابدال بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے. تو یہ دونوں وائس ورثہ ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے 2 لفظ 2 آیتوں کو ملانا ہے یا علیحدہ پڑھنا ہے، لیکن جو تبدیلی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے ابدن اور ابدا کہ ایک جو حرکت پڑی جاتی اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سمجھنے کی ہے. آپ نے اس طریقے سے سمجھ لیں یا اس طریقے سے سمجھ لیں، جس طریقے سے تلاوت کرنی ہے اس طریقے سے وہ اس کا وہ ہوگا. اگر تو آپ نے ہر جگہ جو ہے وقف کرنا ہے تو وہ وقف جو ہے بالاثبات ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ یا جو ہے وہ خود بخود اس کو بناتا ہے. اگر آپ نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو پھر آپ سمجھیں گے یہ ایک ابدال کی کیفیت پیدا ہو گئی.
چلیں جزاکم اللہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن میں بھی اگر اب بھی اور بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں اس فون نمبر پہ بھیجتے رہیں جو ہم شروع میں آپ کو سلائیڈ میں دکھاتے ہیں. اگر میں دکھا سکوں دوبارہ آپ سے، میں جی جی میں اسٹاپ شیئر کر دوں. جی نہیں میں میں دکھاتا ہوں. یہ ہمارا فون نمبر ہے، آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی سوالات آپ کے ہیں، چاہے ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں، چاہے آپ لکھ کے بھیج دیں. چھوٹا سا سوال ہو، زیادہ لمبا نہ ہو، لیکن جو آپ مقصد پوچھنے کا ہے وہ آپ لکھ کے ہمیں بھیجیں. تو ہم اپنی کسی آنے والی کلاسوں میں پھر آپ صاحب کو انشاءاللہ دعوت دیں گے تو ان سوالات کے جوابات دیں گے. تو آخر پر جیسے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے آج کی کلاس میں شامل ہوئے. لیکن ان تمام کلاسوں کی ویڈیوز جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یوٹیوب پہ اگلے دن اویلیبل ہوتی ہیں. آپ پلیز جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے تعلیم القرآن UK چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو جو بھی نئی ویڈیو آتی ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جب وہ اپلوڈ ہوتی ہے. تو پچھلی اب تک 9 انشاءاللہ تعالی آپ کل 9 کلاسز کی ویڈیوز آپ کو اویلیبل ہوں گی. اگر آپ بار بار ان کو دیکھیں تو آپ کی کافی پریکٹس ہوگی. جزاکم اللہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.